ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک میں آج ہم ایران اور افغانستان کے حوالے سے جو کرائسس ہے اس پر بات کریں گے۔ ایران اور افغانستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ پاکستان میں بھی عسکریت پسند یا دہشت گرد تنظیمیں رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اور میرے مہمان ہیں بڑی دلچسپ شخصیت، 3 دہشت گردی کے بارے میں اپنی کتابیں لکھ چکے ہیں اور 7 کے قریب کل کتابیں ہیں، کچھ کتابیں 4 کے قریب انہوں نے ساتھی مصنفین کے ساتھ لکھی ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز، پاکستان کا پہلا کانفلکٹ ریلیٹڈ جو تھنک ٹینک ہے، اس کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، فارمر جرنلسٹ ہیں، فکشن بھی لکھتے ہیں، فکشن پڑھتے ہیں، عامر رانا۔ تو عامر رانا آج ہمارے مہمان ہیں۔ ان ایشوز کے اوپر ان سے بہتر شاید ہی کوئی پاکستان میں جانتا ہو، میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ان سے بات کریں۔ عامر بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ لیکن یہ جو آخر میں آپ نے فکشن کا تڑکا لگایا، اس سے لوگوں کے ذہن میں شاید ڈاؤٹ جائے کہ یہاں پہ فکشن کے اوپر بات تو نہیں ہو رہی۔ نہیں، فکشن کے اوپر نہیں، یہ تو ریئلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ریئلٹی تو ہے، لیکن وہ جو فکشن لکھنے والے کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتا، لگتا ہے کہ ہر چیز کو فکشن کے اینگل سے اچھا عامر بھائی، میں آگے بھی بات ہو رہی تھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ود دی پیسج آف ٹائم ہارڈ کور انفارمیشن پڑھنے والا بندہ ہوں میں نے ابھی اس جب سٹیج پہ پہنچا ہوں، انسان ایک ایولیوشن کا عمل ہے، میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ سوچ سکتا ہوں کہ آپ فکشن کیوں لکھنے لگ پڑے، کیونکہ آپ کے پاس معلومات بعض ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر اس معلومات کو پبلک ڈومین میں دیں تو وہ تو کوہرام مچ جائے، تو پھر فکشن میں آپ کے پاس ایک سپیس ہو جاتی ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو عامر بھائی مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، آپ نے اخبار سے زندگی کا آغاز کیا؟ اخبار سے 95 سے جرنلزم میں آئے، لاہور میں زیادہ، اور مختلف بیٹس، نیوز رومز، کورٹ رپورٹنگ، پولیٹیکل رپورٹنگ، ریلیجیس پارٹیز کی، پھر سٹی رپورٹنگ، دوبارہ پھر ریلیجیس پارٹیز، پولیٹیکل رپورٹنگ، بس اسی کے اندر ایک کتاب ہم نے لکھی۔ جب یہ 99 کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی تھی، پھر وہ جب انڈیا کا جو طیارہ جو اغوا، اس کے بعد سے مزید ایک دم سے پاکستان پہ فوکس تھا، تو اس وقت خیال آیا کہ یہ کیوں نہ پھر کارگل کے درمیان یہ دیکھا جائے، یہ ہر روز لاہور کی سڑکوں پہ ایک نئے نام سے جہادی گروپ مارچ شروع کر دیتا ہے، چندہ اکٹھا کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، یہ ہیں کتنے؟ تو بس اسی کھوج میں کہ گنتے تو وہ کتاب بن گئی۔ اور بڑی فیمس کتاب ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں ہم نے جرنلزم کا آغاز ہی کیا تھا، تو A to Z آف جہادیز ان پاکستان، دیٹ واز یور فرسٹ بک۔ بالکل۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 9/11 اچھا، ویسے اس سے پہلے جو ایک اور کتاب تھی وہ 1997 میں آئی، وہ اس کا عنوان تھا اور عدالت ہار گئی۔ اور عدالت ہار گئی، اچھا۔ وہ جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا اور نواز شریف کا، چونکہ ان دنوں میں کورٹ رپورٹنگ سے وابستہ تھا، تو وہ پوری اسی کو روداد ہے اور کوشش کی تھی کہ کیسے یہ کرائسس انفولڈ ہوا اور کیسے۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ جو A to Z آف جہادیز ہے، جو بیسکلی ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ کتاب کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، ابھی آپ نے بتایا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب 9/11 ہوا تو مجھے پتہ ہے یہاں پر جو بھی غیر ملکی جرنلسٹ آتا تھا تو وہ آ کے بک شاپ سے صرف ایک کتاب مانگتا تھا کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہے، اور وہ اس کی کافی سیل بھی ہوئی اور بڑا اچھا کام کیا آپ نے۔ ابھی ٹیررزم کے حوالے سے ایک کرائسس ہے، افغانستان کی طرف سے TTP پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، ایران پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے، جیش العدل کے ماضی میں جند اللہ نام کی تنظیم کے کا الزام لگاتا رہا ہے۔ اچھا، اور جو دونوں جو کانفلکٹ ہے ایران کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے، ان کی ایک کامن گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ کامن گراؤنڈ ہے بلوچستان۔ اگین بلوچستان کی حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا، تو میں ایک کہانی کی صورت میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کرائسس کہاں سے شروع ہوا؟ ایک تو قیام پاکستان کے وقت ہی افغانستان نے بھی مخالفت کی تھی، ایران نے بھی ہماری مخالفت کی تھی، وہ تو ایک الگ ہے نا، وہ تو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہے۔ یہ ٹیررزم کا کانفلکٹ جو ہے، یہ فنامنا کب سے شروع ہوا؟ پرٹیکولرلی ایران کے حوالے سے آئیں گے، پھر افغانستان کے اوپر۔ ہاں دیکھیے، اس کو تو ذرا براڈر کانٹیکس میں دیکھیں گے تو یہ پاکستان کے جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں انڈیا کے علاوہ، وہ ہم نے ان کو جیسے گوروں سے انہیرٹ کیا، اس میں کوئی چینجز نہیں لے کے آئے، اور سٹیٹس کو اس سے ایک بلڈ ہوا پیرافری کا اور مین لینڈ کا کرائسس ایوالو ہوا، اور ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ جو پرانے اسٹرکچرز ہیں وہ کہ وہاں پہ قائم رہیں۔ تو اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے، افغانستان کے اندر کیے،
اور ایران کو بھی یہ شکایت ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہم نے وہاں پہ کیے کہ وہاں پہ جیسے ہی کرائسس کی افغانستان میں صورتحال ایوالو ہوئی ہم نے سپورٹ کرنا شروع کیا. یہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے زیادہ ریسورسز ملٹری ادھر نہیں آئے, ہمارا اسٹریٹجک پولیٹیکل جو انٹرسٹ یہاں پہ رہے. تو یہ وہاں سے ایوالو ہو رہا ہے تو بڑا زیادہ بات ہو جائے گی. تو لیکن یہ ابھی جو کرائسس بنیادی طور پہ شروع ہوا ہے یہ 80s کے اندر شروع ہو گیا تھا, جب مختلف مذہبی گروہ جو سنی گروہ تھے وہ اکٹھے ہوتے رہے سیستان کے اضلاع میں, جس میں سے 5 یا 6 کے اندر اچھی خاصی بلوچ پاپولیشن بھی ہیں اور سارے وہ سنی اس سے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی جب 1979 میں ایران کے اندر خمینی انقلاب لے کے آئے, یا جو ایک ریلیجس گورنمنٹ لے کے آئے جسے ایک انقلاب کہتے ہیں, تو اس کے بعد ایران کے اندر جو سنی اقلیت تھی وہ صوبہ سیستان میں اکٹھی ہوگی, جو کہ پہلے ہی تھی, بلوچ ادھر تھے. ظاہر ہے کہ کیونکہ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ ہے نا وہ سیستان. بالکل. اچھا وہ تو ہم پیچھے بھی جائیں گے کہ یہ جو بلوچ لبریشن یونائٹڈ فرنٹ بنا تھا 70s میں, یہ تھا کیا, وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے بلوچ, ایرانین بلوچ نے مل کے بنایا تھا, اور اس کا پوری ریزسٹنس شاہ کے خلاف بھی رہی اور ادھر بھی اس نے کیا, وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے. لیکن یہ جو ہے ایک ملا جو ہے وہ زاہدان کے اندر اس کو شروع میں لیڈ کرتے رہے, اس اینگر کو, ریزسٹنس کو, اس کے خلاف. کوئی انڈیپینڈنس کی موومنٹ نہیں تھی یہ جو سنی ریزسٹنس تھی رجیم کے خلاف. وہ بنیادی طور کے اوپر کہتے تھے جی کہ ہمیں وہی ایکول رائٹ دیں جو یہاں کے شیعہ پاپولیشن کو. یہی بلوچوں کا جو ایشو, بلوچ ایرانیوں کا ایشو ہے, یہ کرد کا بھی وہاں پہ ایشو تھا. تو یہ ایک بڑی پالیسی انیشلی جو ہے ایران کی, وہ بڑی ہیجمونک رہی ہے. تو وہ وہاں سے ریزسٹنس ہوئی, پھر اس نے گریجولی جو ہے وہ آرمڈ وائلنس کی شکل اختیار کرنا شروع کی. اس کا جو سب سے نون نام ہے وہ جند اللہ ہے, مالک ریگی کے بارے میں, عبد المالک ریگی. اچھا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ ریگی جو ہے وہ شاید کوئی مذہبی آدمی تھا, وہ ایک لبرل سیکولر آدمی تھا, لیکن وہ اس کی موومنٹ بنیادی طور کے اوپر وہاں کے جو بلوچ پاپولیشن ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے زیادہ سنی اسلام کو, تو ان کے رائٹس کے لیے اس نے وہاں پہ بات شروع کی اور اٹیک کرنا شروع کی ہے. اچھا عامر بھائی, آپ تو ریگی کی ذکر کر رہے ہیں جو کہ لیٹ 90s میں آتا ہے, 20s میں رہتا ہے. میں ذرا اس سے پہلے چلتا ہوں کہ 1979 میں ایران کے اندر امام خمینی اپنی گورنمنٹ لے کے آ گئے, ان کی فالوورز ان کی گورنمنٹ بناتے ہیں, اور جب ایران کے اندر ایک شیعہ گورنمنٹ بنتی ہے تو پاکستان میں بھی سیکٹیرینزم عروج پاتا ہے, کیونکہ یہاں پر اس وقت ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, اور ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ سنی ایک وہ بیک گراؤنڈ تھا, جو اس وقت سعودی عربیہ تھا, پاکستان کے ساتھ تھا, الائنس تھا, اور ہم افغانستان میں جنگ لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جب سنی گورنمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو ایران جو ہے, ایران بھی ایک تنظیم لاتا ہے, جو مجھے کریکٹ کریں وہ ہے سپاہ محمد. سپاہ محمد پہلی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی جو کہ ایران کی سپورٹڈ تھی, پاکستان میں کاروائیاں کرتی تھی. ذرا اس سپاہ محمد کا آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا, میں چاہتا ہوں ذرا وہ بتائیں بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, اس میں آپ کو تھوڑا سا پہلے چلے جائیں. ایک کتاب ہے الیکس وطانکا کی, اس نے جتنے سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں برٹش کے, یو ایس کے, جو کرائسس شاہ کے دور کے اندر ایوالو ہوا, جو نیکسس پاکستان, ایران اور یو ایس کا جو نیکسس تھا اس کے اوپر, اس میں ایک بڑا زبردست چیپٹر ہے کہ بھٹو نے کیسے ایکسپلائٹ کیا ایران کو, شاہ کو سپورٹ لی بلوچستان انسرجنسی جو 70s کی تھی اس کو کرش کرنے کے لیے. عراق کے اندر جو ہے جو کراچی میں کونسلیٹ تھا اس کا جو ڈرامہ رچایا اور پھر بلوچوں کے خلاف ہوا, وہ بڑے انٹرسٹنگ ڈاکومنٹ ہیں. وہ بنیادی طور پہ شاہ میں کے دور میں ہی ایک ایران کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آ گئی تھی کہ شاید ان کو بلوچوں کے خلاف استعمال کیا گیا, اور بلوچ جو ہیں دونوں سائڈ کے, ایران کے اندر بھی اور ادھر بھی. آپ یاد رکھیں جتنی بلوچ تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے بلوچستان کی بات نہیں کرتی, بلکہ وہ گریٹر بلوچستان کی بات کرتی ہیں, جس میں ایران کا بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور اسی وجہ سے وہ
شاہ آف ایران جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی اس لیے نہیں آئے تھے کہ بھٹو صاحب ایک سائڈ کے اوپر ایران کی سپورٹ کے لیے اور دوسری طرف ان کا ٹلٹ جو ہے سعودی عرب کی طرف اور عرب ورلڈ کی طرف جا رہا تھا، اور ایک بڑا لمبی کہانی چلی، لیکن یہ ایک لو افیئر پاکستان کا پہلا عرب ورلڈ کے ساتھ شروع ہوا، اور جیسے جیسے ریزسٹنس بلوچوں کی وہاں پہ تیز ہوئی اور خمینی کا انقلاب آیا تو سپیس بنتی چلی گئی سعودی عرب کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، کہ اس کرائسس کو اگر پاکستان سے بچانا ہے، اگر مڈل ایسٹ سے اس کے شیعہ انقلاب کو بچانا ہے تو وہاں پہ کچھ منورنگ کی جائے۔ اس میں بہت سارے فرینچ اسکالرس نے جو ہیں وہ بڑا ایکسٹینسو کام کیا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو یہ اس وقت سے شروع ہو گیا ہوا تھا۔ تو ایران کی ایک اپنی پالیسی تھی، بڑی سخت پالیسیاں تھیں، اس کے خلاف ایک غصہ تھا، ایک اینگر تھا، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی پراکسیز وہاں پہ بننا شروع ہو گئی تھیں۔ پاکستان میں سپاہ صحابہ یہاں پہ بن چکی ہوئی تھی، اس کے لوکل ریزنز بھی تھے، ایک ایران کا ریزن بھی تھا۔ مریم ابو ذہاب جو فرینچ اسکالر ہیں، ان کا بڑا زبردست کام ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جنگ میں ایوالو کیسے ہوئی اور اس کے رد عمل میں، تو یہاں پہ ایرانین جو انٹرسٹ ہے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا۔ جو صحابہ نے بیسیکلی وہ بنیاد اس کے مقابلے میں جو چونکہ ایران کی لابی، ایران کی یہاں پہ فرنٹ آرگنائزیشن امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اس وقت، باقی جو شیعہ پولیٹیکل پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی پارٹیاں تھیں، تو وہاں سے کچھ لوگ الگ ہوئے، پہلے انہوں نے امامیہ بنائی اور پھر ایران کی باقاعدہ سپورٹ کے ساتھ، اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں کچھ کتابیں جو اسی شیعہ لیڈروں نے لکھی ہیں وہ موجود ہیں، وہ انہوں نے سپاہ محمد کی بنیاد رکھی۔ تو ایک چیپٹر ہے 90s میں سیکٹیرین وارفیئر کا، پھر مشرف نے آ کے ان کو 99 میں آ کے بین کیا سپاہ صحابہ۔ یہ بتائیے کہ جو سپاہ صحابہ ہے یہ اٹ واز فنڈڈ بائی سعودی عربیہ یا اس کے وجود کی لوکل ریزن زیادہ تھی؟ لوکل اس میں زیادہ تھیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو لگا کہ یہ چونکہ ان لائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اس وقت تو دو اسلام چل رہے تھے، سعودی عربیہ اپنا ورژن جو ہے سلفی اسلام کی پروموشن کے لیے اور باقی مسلم ورلڈ کے اندر ریفارمز کے لیے کوشش کر رہا تھا، ایران اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ پوری ایک ایرا ہے، کولڈ وار سے شروع ہو گیا تھا، کولڈ وار ایرا کے اس کے بعد تک چلتا رہا کہ مذہب کو اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے استعمال کریں۔ اس میں پاکستان جو ہے بنیادی طور کے اوپر وہ ان دونوں کی پراکسی سپیس بن گیا ہوا تھا، اور یہاں پہ وہ لڑائی لڑی گئی پاکستان کا ظاہر ہے کہ ٹلٹ باقاعدہ طور کے اوپر وہ سعودی عرب کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ افغانستان کے اندر جو صورتحال تھی امریکہ کے ساتھ تو وہ پھر سپیس کم تھی۔ آپ کو اس لیے یاد ہوگا کہ سپاہ محمد کے خلاف پہلا جو پولیس کی ہسٹری کے اندر افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کیا وہ پولیس نے لاہور میں وہ سپاہ محمد کے خلاف کیا تھا۔ آپ کے دوست طارق پرویز صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو کرش کیا، پورے ریاست کی بھی ان کو سپورٹ تھی، لیکن سپاہ صحابہ کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کے انٹرسٹ تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، کشمیری افغان ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ رابطے تھے، مدرسہ کا پورا نیٹ ورک تھا، شیعہ مدرسہ کا نیٹ ورک چھوٹا تھا، تو خاصا کمپلیکیٹڈ کیس بن گیا تھا۔ اور ابھی تک آپ دیکھیں ٹی ٹی پی، اگر مجھے کوئی کہے کہ ٹی ٹی پی کیا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ یہ سپاہ صحابہ اور جمعیت علماء اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ان کے نیریٹیو بیک گراؤنڈ ہر چیز اس کا اسٹرکچرل انالیسس کریں تو یہ آپ کو اس کے کریکٹرسٹک نظر آئیں گے۔ تو لیکن ایران کا جو ہے باقاعدہ جو ہے جنگ، یہ ملیٹنسی جو شروع ہوئی ہے یہ جند اللہ کے دور میں، اور ریگی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف ایران نے آپریشن کیے پاکستان میں، جو آج واقعہ ہوا، کل واقعہ ہوا، یہ کوئی پہلا ایران کا آپریشن پاکستان میں نہیں ہے۔ 80s میں بھی ہوتے رہے، 80s میں بھی بلوچ جو بھاگ کے آتے تھے یہ ان کے پیچھے پاکستان کے اندر آتے رہے ہیں۔ عامر بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن ریگی
کا معاملہ مالک ریگی، ہاں اس میں ریگی کو تو پھر مالک ریگی اور عبد الرحمان ان کو تو ہم نے پاکستان نے پکڑ کے بھی ایران کو دیا. اچھا نہیں دیکھو وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اس کے اوپر ہم آئیں گے کہ ریگی کو جو دبئی جاتے ہوئے ایمریٹس کی فلائٹ جو ہے تہران میں اتاری گئی. یہ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ ایک جو کمرشل فلائٹ ہے اس کو اتارا گیا, اس میں سے ریگی کو نکالا گیا اور اس کو پھر ہینگ کیا گیا زاہدان کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے اس کے بھائی نے کوشش کی اس کو آرگنائز کرنے کی, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور وہ جند اللہ کے جو لوگ اس وقت الزام لگاتے تھے کہ یہ شاید رحمان ملک صاحب اس وقت ہمارے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے کہ شاید انہوں نے کوئی انفارمیشن جو ہے ایران کو دی تھی, اس کے بعد یہ آپریشن ہوا. اور اس سے پہلے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے ایران کئی مرتبہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر چکا تھا. اچھا خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی تو سائٹ کے اوپر سیکیورٹی نہیں ہے اور پاکستان نے کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ایران کے کہنے کے باوجود کہ جوائنٹ پٹرولنگ یہ وہ کبھی نہیں کی. تو جیسے وہ ان کا دل کرتا تھا, کبھی پنجگور سے, کبھی ماشگک سے, کبھی بلیدہ سے یہ لوگ آ کے یہاں پہ آپریشنز کرتے رہے ہیں جند اللہ کے خلاف اور جیش العدل کے خلاف بھی. کچھ ایسے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جب آپ اس علاقے میں جائیں کہ جو ایرانین جو گارڈز ہیں ریولوشنری گارڈز وہ آ کے کیسے کیسے اور عجیب و غریب انہوں نے آپریشنز کیے ہیں. تو پاکستان کو یہ تھا کہ یہاں پہ اگر ریگولر فورس لگائی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے سیکیورٹی کاسٹ بھی ہے, اور یہ چھوٹا ہی سا کانفلکٹ ہے. اگر اس کے لیے روکنے کے لیے آپ فینسنگ شروع کر دیں گے اور باقاعدہ ڈپلائمنٹ شروع کر دیں گے تو وہ بجائے اس کے کانفلکٹ کم ہونے کے بڑھ سکتا ہے. یہ شاید اس وقت اپروچ رہی ہے. عامر بھائی آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق اگر ہم ترتیب دیکھیں کہ امامیہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہلے بنتی ہے, اس کے بعد سپاہ محمد بنتی ہے, سپاہ محمد کے بعد جند اللہ آتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا تعلق نہیں ہے, دو ہیں. ہاں نہیں ان کا تعلق نہیں ہے, نہ دونوں جند اللہ کا ہے نہ دونوں جند اللہ کا سپاہ محمد سے کوئی تعلق ہے. میں نے کہا تھا کہ مالک ریگی ایک ماڈرن پڑھا لکھا, بے شک وہ کراچی میں پڑھا بنوری ٹاؤن کے اندر, لیکن اس کی سکولنگ جو ہے وہ عام کالجز کے اندر بھی ہوئی, اور اس کے زیادہ رابطے جو ہیں پاکستان میں مغربی سفارتکاروں سے رہے ہیں. تو عبد المالک ریگی کو ان مینی ویز ہم سپورٹ بھی ہاں کرتے رہے. وہ کرتے رہے, تو وہ اس طریقے سے مضمینی تھا. جو دوسری جند اللہ ہے وہ سیکٹیرین تھی, اس کا تعلق لشکر جھنگوی سے تھا. یہ جب اور ایک ہی وقت میں دونوں ایگزسٹ کرتی رہیں, اور یہ کوئٹہ مستون کلات کے ایریا میں اس کی وہاں کے لشکر جھنگوی کا ایک فیکشن تھا بنیادی طور کے اوپر, اور بعد میں لتھل ہو گیا, یہی پھر اسلامک اسٹیٹ کے اندر شامل ہو گیا, اور یہی اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ عراق اور سیریا میں بھی گئی, اور وہی اسلامک اسٹیٹ کے یہی جو ایلیمنٹ ہیں کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر جو حالیہ کچھ واقعات ہوئے اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے. اچھا عامر بھائی جیش العدل کے اوپر آ جاتے ہیں, یعنی کہ میں ایک ترتیب وائز آ رہا ہوں. تو جب جند اللہ کا زور ٹوٹا, کیونکہ جند اللہ کو ہم نے پکڑوا بھی دیا کسی زمانے میں, ہم اس کے اوپر خاموشی سے ہم نے آنکھ بھی بند کی ہوئی تھی, تو یہ جو 2008 اور 2012 کے درمیان جیش العدل بنتی ہے, تو یہ جیش العدل بننے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے جند اللہ تقریباً ختم ہو گئی تھی, اسی کے کچھ لوگ تھے بنیادی طور کے اوپر. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لڑکے کراچی میں بھی پڑھتے رہے مدارس کے اندر, اور جب وہ گئے وہ انسپائرڈ تھے مالک ریگی سے, جو اس کو ہینگ کیا گیا وہاں پھانسی دی گئی, تو اس سے بہت سارے جو بلوچ ایرانی بلوچ تھے ان میں بڑی ایک غصہ آیا, اور انہوں نے جیش العدل جو ہے بنیادی طور کے یہ تھوڑا سا اس میں ریلیجیس کلر اس کے اندر زیادہ ہے. اس میں جو لڑکے زیادہ گئے وہ مذہبی بیک گراؤنڈ سے, مدارس کے بیک گراؤنڈ سے زیادہ گئے. تو اس لیے ایران ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ان کو سعودی عرب کی بیکنگ شاید ان کو زیادہ ہے, تو اس کو پراکسی کے طور کے اوپر اس کو پینٹ کرتا ہے جیش العدل کو. اور جیش العدل جو ہے یہ بہت سارے فدائی حملے جو ہے گارڈ پہ کرتی رہی ہے, اور ایران کے دعووں کے بقول وہ پاکستان میں آ کے چھپتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جب DGISI تھے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جب ایران کے دورے پہ 22 اپریل 2019, ہاں آپ کو تو تاریخ بھی یاد ہے, 22 اپریل تو ڈسپیوٹ بنیادی طور پہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو وہ یہی تھا
کہ عمران خان نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو مدد کرنا چھوڑیں, ہم ان کے لوگوں کو. اچھا یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا سوال ہے کہ یہ جو بی ایل ایف کو انہوں نے پناہ دینی شروع کی ایران نے, تو وہ کیوں دی؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 74 کی بی ایل ایف تو ایران کے بھی خلاف تھی اور پاکستان کے بھی خلاف. یعنی کہ اب آپ جو بات کریں بی ایل ایف, میں عام ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں ذرا ایکسپلین کرتا جاؤں کہ جو بی ایل ایف ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے, جو کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کی آزادی کے لیے ایک ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف. تو اس کو ایران نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا اور اس کو اپنے یہاں پناہ دینی شروع کی تھی. اصل میں بالکل ایسا ہی ہے. اور بی ایل ایف ایران رجیم کے بھی خلاف ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ایران کی ریاست بھی اتنی ہی جو ہے وہ جبر کر رہی ہے بلوچوں کو جیسے پاکستان. یہ ان کا نیریٹو ہے. لیکن ایران نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, اور بدلے میں کس ڈیل کیا تھی؟ بنیادی ڈیل یہ تھی کہ وہ جیش العدل کے ٹھکانوں کے متعلق اطلاعات دیں گے, اس کے بدلے ان کو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس دیے جائیں گے, پناہ گاہیں دی جائیں گی, ان کی فیملیز کو خاص طور پہ ان کو پناہ گاہیں دی جائیں گی. تو یہ بنیادی اس کے اوپر تھا. اور دوسرا جو کنسرن ہے وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو آپ مس کر رہے ہیں. ملیٹنسی تو ہے, سپاہی محمد سیکٹیرین, اور پھر یہ جند اللہ, ڈرگس کا جو ہے اسمگلنگ کا وہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. ڈرگ بھی اور پیٹرول کی اسمگلنگ بھی. پیٹرول کا تو اور جو گروسری کا ہے وہ بالکل تھوڑا سا الگ ہے. ڈرگز والا کیسے یہاں پہ ایک نیٹ ورکس ہیں, اور ایران اس کو جیش العدل کے ساتھ بھی ایسوسیٹ اس کو کرتا ہے. تو بی ایل ایف اور بی ایل اے کی جو تنظیمیں ہیں ان کا تعاون اس شرط کے اوپر ہے کہ آپ ان ڈرگ ڈیلرز کی نشاندہی کریں گے, جیش العدل کی نشاندہی کریں گے. اچھا یہ بات اگر ہم ادھر روکیں, کیونکہ میں اس سارے معاملے کو جوڑنا چاہ رہا ہوں افغانستان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میدان جو ہے وہ بلوچستان ہے, اور بلوچستان کے میدان میں ایران کا بھی ایک رول ہے اور افغانستان کا بھی رول ہے, اور جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بلوچ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا, جو پاکستان ریاست پاکستان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے. یہ بتائیے کہ افغانستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ اوریجنلی تو 1974 سے آنورڈ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر افغانستان کے اندر ظاہر ہے ہم ایک سوویت وار جو ہے وہ لڑتے ہیں سوویت یونین کے خلاف, وہ ٹیررزم آتا ہے پورا, ہم القاعدہ کو بھی کسی زمانے میں ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, سپورٹ بھی ہوتی ہے, اور طالبان کو بھی سپورٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک سارا ایرا ہے پورا, اور اس میں طالبان کا عروج آتا ہے 95-6 میں, وہ طالبان جو ہے وہ پاور میں آ جاتے ہیں. تو اس کا بھی ایک سیکٹیرین پہلو ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ دوبارہ طالبان نے ٹی ٹی پی کی مدد سے اور دیگر جماعتوں کی مدد سے افغانستان پہ اپنا کنٹرول کر لیا ہے, اور ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا بلوچستان سے کیا تعلق ہے؟ داعش کا تو تعلق ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ٹی ٹی پی کا بلوچستان سے تعلق کیا ہے؟ اور یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے کچھ فٹ پرنٹ بھی ملتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا, اور پھر بلوچ علیحدگی پسند کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا؟ ہاں دیکھیے, پہلے تو یہ کہ جیش العدل کو ابھی جب سے طالبان آئے اس سے پہلے سے رابطے میں تو تھے, اور ان کا, اور اگر آپ کو یاد ہو ملا منصور جو ہیں وہ کہاں پہ وہ ان کو ڈرون کے ساتھ کیا گیا, تو ایک رابطہ کوئی لنک آپس میں کہیں نہ کہیں پہ تھا, اور شاید ایران کو لگتا تھا ملا منصور کو سپورٹ کرنے سے تو وہ وہاں پہ ان کو اسٹریٹجک افغانستان میں بھی فائدے ہوں گے, اور یہاں پہ جو انریسٹ ہے بلوچستان, ایرانین بلوچستان میں, سیستان میں, اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد. میں اس کو ذرا اور سادہ الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جون 2016 میں ملا منصور اختر جو کہ طالبان کے سربراہ تھے, یہ ایران سے پاکستانی پاسپورٹ پر واپس آ رہے تھے بلوچستان میں. ان کو ڈرون اٹیک, امریکہ نے ڈرون اٹیک کے ذریعے مارا تھا, اور ایک کنٹروورسی اس وقت بھی کھڑی ہو گئی تھی. تو اس کے والے سے آپ, ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید ایران کے ذہن میں ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیزائن تھا جو فلاپ ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بلوچ علیحدگی پسند کو, لیکن جیش العدل کی اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ جیش العدل کو پاکستان کے علاوہ طالبان کی سپورٹ بھی حاصل ہے,
اور اس کو لنک کرتے ہیں اپنے وائٹر کرائسس کے ساتھ اور باقی چیزوں میں کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی پراکسی رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کا اور بلوچ کا, اگر آپ کوئٹہ آپ گئے ہیں, نوشکی تافتان کی طرف جاتے ہیں, یہ کوئی کچھ بارڈر کا ایریا ہے جو ایران جاتے ہوئے آپ کو نوشکی اور یہ آگے دالبندین کے طرف, جہاں پہ بارڈر ایران کا کو تقریباً ٹچ کرتے ہوئے سڑک ایران کی طرف جاتی ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جو مستونگ سے شروع کریں تو یہ اور نوشکی تک کوئٹہ سے, یہاں پہ سپاہی صحابہ خاصی اور یہ سنی جو عسکری وہ ریڈیکل تنظیمیں سیکٹیرین, یہ بڑی ہو رہی ہیں مضبوط. اور آپ کو ہوتا ہے کہ جو زائرین کے قافلے جاتے تھے ان کو کہاں پہ نشانہ بنایا جاتا تھا, وہ اسی روٹ کے اوپر, اسی ایریا نوشکی اور دالبندین کے قریب, اور یا نوشکی سے پہلے جو درہ ہے وہاں پہ ان کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا. تو وہ ایران کا بارڈر بھی وہاں سے قریب ہے. تو اب آپ کو تھوڑی سی چیزوں کو جیوگرافیکلی پولیٹیکلی چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی. تو ٹی ٹی پی کا آپ جو کہہ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کا بھی بیس وہی ہے جو لشکر جھنگوی کا اور سنی دہشت گرد تنظیموں کا تھا. وہاں بسیما میں نوش کے قریب اس نے کچھ چیپٹرز بنائے ہیں. اور چونکہ یہ والے جو ٹی ٹی پی ہے یہ بلوچ ٹی ٹی پی ہے, ابھی تک اس نے کوئی آپریشن نہیں کیا بلوچستان کے اندر, لیکن چونکہ ان کی نظریاتی بیسس تھیں تو یہ ایکسپلائٹ کر کے ٹی ٹی پی بن گیا. پچھلے دنوں یہ بھی خبر تھی جی کہ ٹی ٹی پی کے کچھ بڑے اہم رہنماؤں نے بی ایل اے کے سربراہ بشیر زیب سے بھی ملاقات کی. اس طرح کی جو ہے وہ افواہیں یا اس طرح کی غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ سے آتی رہتی ہیں, لیکن بی ایل اے نے ہمیشہ سے ڈسٹینس کرنے کی کوشش کی ہے مذہبی جماعتوں سے. اس کی ایک اسٹریٹجک وجہ ہے, یہ نہیں کہ ان کے کوئی مذہب سے ان کے نظریے سے اختلاف ہے. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں کبھی نہ کبھی وہ ریاست کا اعلیٰ کار رہی ہیں, یا صلح ہونے کی صورت میں وہ ریاست کا اعلیٰ کار بن جائیں گے اور ہمارے خلاف استعمال ہوں گی. تو بڑے ان کی کم از کم بی ایل اے کی حد تک تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, بلوچ انسرجنس جو گروپ ہیں ان کی ایک علیحدہ بات ہے. اس کے بھی شواہد کم ہیں کہ آپس میں ان کا کوئی نیکسس ہو. سب سے اہم تو آپ کے دوست نے جب کچے کے علاقے میں آپریشن کیا تھا پہلا 2010 کا, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ بلوچ بی ایل اے بھی ہے, ادھر لشکر جھنگوی بھی ہے, ادھر یہ بھی ہے, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ اگر ایک ہی علاقے میں تھے, اور ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ناردرن سندھ پنجاب کی بارڈر اور بلوچستان بالکل فورٹ منرو اور یہ سارے ایریا تو قریب ہیں اس کے, تو وہاں پہ تو لاجک نہیں تھا کیونکہ اس وقت کنسنٹریشن جو بلوچ انسرجنسی کی وہ ساؤتھ پنجاب کے قریبی اضلاع میں تھی. اچھا عامر بھائی یہ بتائیے کہ ایک پہلو اور ڈسکس کرتے ہیں اور پھر مجھے پتا ہے آپ جلدی میں بھی ہیں. مجھے عامر بھائی یہ بتائیں کہ ایک جو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کہتی آئی ہے کہ جی بلوچستان کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ ہندوستان کا نام لیتے ہیں, کلبھوشن کمانڈر کلبھوشن جادیو کا نام لیتے ہیں. آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہے, آپ کو کتنا زیادہ ایکٹیو را نظر آتی ہے, نہیں آتی, یا یہ ایک سرکاری بیانی ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک سرکاری بیانیہ اس کے کچھ شاہد ہوں گے کیونکہ جب یوسف رضا گیلانی تھے شرم الشیخ میں, انہوں نے پہلا ڈوزیئر جو ہے منموہن سنگھ کو دیا تھا بھارت کی ملاقات سے متعلق بلوچستان کے اندر. ان کہا تھا کہ ہم اس کو باقاعدہ آفیشیلی اس کو ریسیو کیا گیا تھا. اس پہ ریئیکشن تو علیحدہ ہے کہ بھارت نے تو آپ کو پتا ہے ایک دفعہ بلوچستان کے اوپر بیان بھی دے دیا تھا, وہ تو مودی کا بیان ہے بالکل. وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جو بلوچ لٹریچر ہے, انسرجنس کا لٹریچر ہے, وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتا کمپلیٹلی. ان کی شکایت ہے بھارت سے اور بھارت جیسی جمہوریاؤں سے کہ آپ اس طریقے سے ہماری سپورٹ نہیں کر رہے جتنی آپ کو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کر رہے ہیں, کہ آپریشنلی ظاہر ہے کہ وہ ڈوزیئر جو دیے گئے, جو ایکسچینج ہوئی, پروبیبلی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو سپورٹ بی ایل اے کی اور بی ایل ایف کی یا دیگر تنظیموں کی ہے وہ خاصی جینون
سپورٹ وہاں پہ بہرحال ہے، لوکل پاپولیشن میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محرومیاں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے جو آپ کے بارڈرز کے اندر ہے، جو انسرجنسی، وہ باہر سے تو سپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی جب ریزولوشن کرنی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ آپ کو اندر سے کریں گے تو تبھی وہ کرائسس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. باہر کی سپورٹ کے ساتھ کہ آپ کہیں کہ پروپیگنڈا کرنا، ڈپلومیٹک ویلیو ہو سکتی ہے سفارتی سطح کے اوپر، وہ سارا اس کا یوز ہو سکتا ہے، لیکن بی ایل اے اپنے آپ کو ایک پوری انڈیجنس تحریک کے طور پہ متعارف کرواتی ہے، اور اس کا نیریٹو کو بائی کیا جاتا ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر، خاص سیگمنٹ میں بلوچستان کے اندر. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے. باقی یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے. اچھا عامر بھائی، اس میں اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ کہہ لیں تو وہ ہمارا گوادر پورٹ ہے. جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں تو پھر چین کی بھی بات کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چین کی آمد ہے، کیونکہ گوادر پورٹ چین کی طرف سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو پورٹ ہے چابہار کی یا بندر عباس کی، وہ پھر ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا بلوچستان میں آنا وہ بھی ایران کو اچھا نہیں لگا؟ دیکھیے اس کے اوپر تو خاصی ڈبیٹ ہوئی. اس کے اوپر تو یہ بھی تھا کہ شاید دبئی کی، یو اے ای کی بھی، ابو ظہبی کی بھی خاصی ریزنمنٹ تھی کہ آئیں گے تو یہ، لیکن وہ جو گوادر کی ایک تو کانفلکٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اس کی ٹیکنیکل بہت ساری وجوہات ہیں کہ گوادر کیوں ایک میجر پورٹ نہیں بن سکتی. ابھی بھی آپ جائیں تو جتنی برتھیں ہیں، ایک چھوٹی بالکل پورٹ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ابھی تو کم از کم متبادل اس کا نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ وہاں سے سامان لائیں گے تو سینٹرل ایشیا میں پہنچے گا کیسے؟ وہ جو کہ ایران کی جو پورٹس ہیں وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. پھر روڈ کے بھی لنک ہیں. ٹریڈ سے زیادہ جو چائنا کے مقاصد تھے، اس کے اسٹریٹجک مقاصد تھے کہ جب اسٹریٹ آف ملائکا کے اندر کوئی بلاکیج آئے تو اس روٹ کو، کاسٹلی روٹ ہے وہاں سے ٹریڈ کرنا، یہ بندر عباس سے زیادہ مہنگا ہے ادھر اگر ہم اس کو، سے بھی مہنگا، اس سے مہنگا، تو یہ کاسٹلی روٹ ہے. لیکن یہ جب کسی وقت ملائیشیا، فلپائن کے ساؤتھ چائنا سی کے اندر کرائسس ہو تو اس کو اس وقت کے طور کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا ان کا آبجیکٹیو ہے یہاں پہ جو ریسورسز ہیں، خاص طور پہ منرل کے، ان کو جو ہے کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے. پھر وہاں پہ جو وہاں کا ایگریکلچر کا، لائف اسٹاک کا، فشریز کا پوٹینشیل ہے، وہ کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کر کے تو چائنا کی جو نیڈز ہیں، وہ فوڈ باسکٹ ہے، اس کو اس میں ایڈ کیا جائے. تو یہ ان کے آبجیکٹیو تھے، اور اسی کو انہوں نے خاص طور کے اوپر جو انسرجنس گروپ ہیں انہوں نے خاصا اس کو کرٹیسائز کیا. حالانکہ چائنا کی پرسیپشن یہ تھی کہ بلوچستان میں ان کو جو ریزسٹنس ہے مذہبی تنظیموں سے آئے گی، بی ایل اے سے اور بی ایل ایف جیسی سے کیوں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آلریڈی سیکولر اور لیفٹ لیننگ پارٹیز کے طور پہ چائنا ان کو کنسیو کرتا تھا. ان کی تھریٹ ریڈار پہ نہیں تھا کہ یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو چیلنج کر سکتی ہیں. اچھا عامر بھائی، میں ریپ اپ کرتا ہوں. آپ کو براڈلی اسپیکنگ جو ایران کے اندر سیپریٹسٹ ملیٹنٹس ہیں، بلوچستان کے اندر سیپریٹسٹ ملیٹنٹس ہیں، اور افغانستان کے اندر جو ایکٹیو ملیٹنٹس ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے درمیان سادہ الفاظ میں نیکسس نظر آتا ہے؟ دیکھیے ابھی نہیں ہے، لیکن اس کو کمپلیٹلی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کے لیے فیوچر میں کتنا زیادہ یہ کانفلکٹ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی بھی آلریڈی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری بارڈر سیکیورٹی 2 بارڈر ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیک پہ ہے، اور اس کے چائنا کے تعلقات اس تھریٹ کی وجہ سے اسٹیک کے اوپر ہیں کہ سی پیک سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے چائنا کے لیے. تو آلریڈی خاصا کمپلیکیٹڈ ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو ابھی اتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے. ایران کے ساتھ چینل ہیں ہمارے، فارمل بھی انفارمل بھی. نومبر میں ابھی ہماری بارڈر کمیٹی بھی ہے، اس کی بھی میٹنگ ہوئی. ہر مرتبہ ایگری کرتے ہیں جوائنٹ پٹرولنگ، کچھ عرصہ ہوتی ہے نہیں. ایران نے کچھ جگہوں پہ وال بنا لیا ہے، کچھ جگہوں پہ ہم نے فینسنگ کر دی ہے. بہت سارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. 12 ٹریڈ مارکیٹیں بن گئی ہیں بارڈر کے اوپر، بارڈر مارکیٹس بن گئی ہیں. ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کانفلکٹ نہ ایران کے ساتھ ہمارا کم ہو پا رہا ہے،
نہ ہی ابھی افغانستان کے ساتھ ہو پا رہا ہے. بنیادی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو کانفلکٹ کم نہ ہو؟ دیکھیے میں اگر کھل کے بات کرنے کی مجھے جی اجازت کھل کے بات کریں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے ہمارے سیکیورٹی کی اور فارن پالیسی کی، وہ بڑی ایکسکلوسیو ڈومین میں ہے. سیکیورٹی ادارے کرتے ہیں، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. تو جب پارلیمنٹ میں آئے گی تو پارلیمنٹ کے اپنے انسٹرومنٹس ہیں، اپنی کمیٹیاں ہیں، فیڈ بیک جو لیں گے. آپ کا اوپینین ہے کہ جو مشاورت کا لیول ہے وہ اس کو بڑا کریں اور وہ اس کو لیڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ لے. اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کا کانفلکٹ پر اس وقت چیلنج دہشت گردی نہیں ہے. نہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، نہ ایران ہے، نہ ٹی ٹی پی ہے، نہ القاعدہ ہے. پاکستان کا نہ بی ایل اے ہے. چیلنج ہے جو ہمارا مین لینڈ اور پیرافری کا ریلیشن ہے. پیرافری میں کیا ہے؟ جی بی، کے پی، بلوچستان اور آپ کا ا پارٹ آف سندھ. وہ اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے. اس کو برج کرتی ہے ریاست. جیسے ہم نے فاٹا کی ریفارمز کر لی، مرج کر لیا، تو اس کا ایک بیک لیش چیلنج آتا ہے. وہ چیلنج سیکیورٹی ادارہ نہیں کر سکتا. یہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور پارلیمنٹ ہی اس کو جو گیپ ہے پیریفری کا اور مین لینڈ کا جو ڈیولپ ہو گیا ہے، ریسورسز ادھر ہیں، طاقت ادھر ہے، پولیٹیکل طاقت ادھر ہے، انسٹیٹیوشنز کی طاقت ادھر ہے، میڈیا ادھر ہے، بیانیہ ادھر ہے، سب کچھ تو اکانومی ادھر ہے. تو اس کو جب تک آپ فل نہیں کریں گے تو یہ کون کر سکتا ہے؟ تو بیسکلی اصل مسئلہ جو پاکستان کے ساتھ نیبرنگ ریلیشنز ہمارے سور ہیں یا تعلقات خراب ہیں، وہ مسئلہ بھی پاکستان میں ایک سویلین سپریمیسی کی نہ ہونا ہے. اور جو ڈیسیشن میکنگ اور ایک اور چھوٹی سی بات میں بتاؤں کہ اس وقت بنگلہ دیش، میانمار، مصر، ایجپٹ یہ شاید ملٹری ڈکٹیٹرشپس افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان بالکل نہیں کر سکتا. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے عامر رانا صاحب کی گفتگو سنی. بڑی اگر آپ ان کی گفتگو پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں یہ نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کا سلوشن بھی بتا رہے ہیں. اور یہ وہ والا سلوشن ہے جس کے بارے میں اکثر ہم ٹاک شاک میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن عامر بھائی ایک انفارمیشن کے ساتھ اور اس کانفلکٹ کی جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ہے اور ایران کے ساتھ پاکستان کا ہے، اس دونوں کے حوالے سے اور پارٹلی انڈیا کے ساتھ بھی ہے، جو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اسی وقت بہتر ہوگا جب اختیار سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ تمام جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت بھی کریں گے، لیکن مرکز جو ہے وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے. مجھے اور عامر رانا کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اس پہ کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمیں اس حوالے سے کوئی معلومات دینی ہے، کوئی ایویڈنس دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.